بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے۔ اچھا انسان بننے کے لیے آپ کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے، جبکہ برا انسان بننے کے لیے معاشرے کی تمام قوتیں آپ کا ساتھ دیتی ہیں۔ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہڑی کے وار ہیں۔ انسان تو بہت معصوم پیدا ہوتا ہے، دنیا داری تو اسے دنیا کے لوگ سکھاتے ہیں۔ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کریں۔ آج زندہ انسانوں سے لوگ وفا نہیں کرتے تو کل مٹی کے ڈھیر کے لیے کون دعا کرے گا؟ جن رشتوں کی بنیادوں میں جھوٹ کی ملاوٹ ہو، وہ ایک سچ پر یوں زمین بوس ہوتے ہیں کہ پھر بہت سے سچ مل کر بھی ان کی دوبارہ تعمیر نہیں کر سکتے۔ جانتے ہو تمہاری سب سے بڑی جیت کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہے۔ کتنا ہی عجیب و دلچسپ ہوتا ہوگا وہ لمحہ جب آپ کے سامنے لوگ جھوٹ بول رہے ہوں اور آپ اس جھوٹ کی حقیقت سے واقف ہوں۔ ہم نے تبصروں اور بحث میں پڑھ کر ہمیشہ زندگی کا وہ حصہ برباد کیا جس میں ہم مسکرا سکتے تھے۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادہ دلی کا جواب دینے کی بجائے صبر سے کام لیتے ہیں اور اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ بہت پارسا ہیں تو کسی گنہگار کو نیچا دکھانے کی کوشش مت کریں، ہو سکتا ہے یہ اس کا آخری گناہ ہو اور آپ کی آخری نیکی۔ ہدایت دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ جنت میں سب کچھ ہے لیکن موت نہیں، قرآن میں سب کچھ ہے لیکن جھوٹ نہیں، دنیا میں سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں، انسان میں سب کچھ ہے لیکن صبر نہیں۔ زندگی میں ایک کلیا بنا لیں، کچھ بھی بن جائیں مگر بے فیض انسان ہرگز نہ بنے، کیونکہ درخت جب بے فیض ہو جائے تو چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیں۔ بے شمار دشمن آپ کو آپ کے ہی خاندان میں مل جائیں گے۔ کسی کے آگے آنسو بہانے سے وہ اپنا نہیں بن جاتا، جو اپنے ہوتے ہیں وہ رونے نہیں دیتے۔ اگر آنسو بہانے ہیں تو اللہ کے آگے بہاؤ، جو اپنوں سے کہیں زیادہ تم سے پیار کرتا ہے۔ ابلیس کا رویہ یہ تھا کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ نہیں تھا، اور ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم شرمندہ ہونے والے کو ایسا ذلیل کرتے ہیں کہ وہ ابلیس بن جاتے ہیں۔ اگر وفادار مرد کا ساتھ ہو تو پھر دنیا کی کوئی طاقت عورت کو رلا نہیں سکتی۔ جب انسان پر برا وقت آتا ہے تو لوگ غلطیاں پکڑتے ہیں، ہاتھ نہیں۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھیں، کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ ماں نہیں ہوتی جن کے پاس، ان سے پوچھو دکھ کسے کہتے ہیں۔ جب مانگو تو خدا سے مانگو، اور جب مدد چاہو تو خدا سے چاہو۔ اپنے غم اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ ہر سنی ہوئی بات کو بیان نہ کرو، ورنہ تمہاری بے وقوفی کے لیے یہی بات کافی ہے۔ اگر آپ ناکام ہو جاتے ہیں تو آپ مایوس ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کوشش نہیں کرتے تو آپ برباد ہو سکتے ہیں۔ مسکراتے رہیں، کیونکہ زندگی ایک خوبصورت چیز ہے
اور اس میں مسکرانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ جو شخص تمہارے سامنے کڑوی باتیں کہے وہی سب سے اچھا دوست ہے۔ بھیڑ میں کھڑا ہونا آسان ہے، لیکن اکیلے کھڑے ہونے کے لیے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ ہمیشہ زبان کو بہت کنٹرول میں رکھیں، کیونکہ تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے، لیکن زبان کا زخم ساری زندگی نہیں بھرتا۔ زبان سے کبھی بھی کسی کو زخم نہ دیں۔ زندگی اتنی مشکل کیوں ہوتی ہے؟ زندگی اگر مشکل نہ ہو تو ہمیں کبھی احساس ہی نہ ہوتا کہ صبر کیا ہے، ہمت کیا ہے، حوصلہ کیا ہے۔ زندگی کو جینا آسان نہیں ہوتا، زندگی کو جینا آسان بنانا پڑتا ہے، کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے، اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ ان لوگوں پر بھروسہ نہ کریں جو آپ کو دوسروں کے راز بتاتے ہیں۔ جب کوئی آپ پر تنقید کرتا ہے یا آپ سے اختلاف کرتا ہے تو آپ کے دل میں نفرت کی ایک چونٹی جنم لیتی ہے۔ اگر آپ اس چونٹی کو ایک دم نہیں مارتے تو وہ ایک دن سانپ بن جاتا ہے۔ اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کی طرف مت دیکھو، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تمہاری ضروریات بھی پوری کرے گا۔ کبھی بھی کسی خوشی کے جانے پر غم نہ کریں جو ہمیشہ کے لیے چلی گئی، کیونکہ یہ آپ کے پاس کسی اور شکل میں واپس آئے گی۔ اللہ پر یقین رکھیں۔ راستے پر چلنا شروع کرتے ہی راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ اپنے دل میں مٹھاس تلاش کرو، پھر تمہیں ہر دل میں مٹھاس ملے گی۔ اپنی تکلیف میں گم نہ ہو، جان لو کہ ایک دن آپ کا درد آپ کا علاج بن جائے گا۔ کسی کا خیال اگر بار بار دماغ میں آئے تو اس سے رشتہ چاہے کوئی بھی ہو، لیکن وہ انسان ہمارے دل کے بہت قریب ہوتا ہے۔ جس طرح چراغ کی روشنی اجالے میں بیکار اور اندھیرے میں کارآمد ہے، اسی طرح انسان آسائش میں بکھرتا اور مشکلات میں سنورتا ہے۔ مرد کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں، اس کے الفاظ میں ہوتی ہے۔ اگر اس کے الفاظ بدصورت ہو جائیں تو اچھا خاصا دکھنے والا مرد بھی بدصورت لگنے لگتا ہے۔ زندگی میں لوگوں سے بس ایک ہی سبق ملا، جن کو ہم جتنا خاص کرتے گئے ان کے لیے اتنے ہی عام ہوتے گئے۔ ہر وہ شخص گھٹیا کردار کا مالک ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد اس سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے۔ جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتی ہے۔ آپ صرف عزت دیں، لوگ گھٹیا ہیں یا اچھے خود ہی سامنے آ جائیں گے۔ خامیاں تو سبھی میں ہوتی ہیں، مگر نظر صرف دوسروں کی آتی ہیں۔ دولت گھڑی خرید سکتی ہے مگر وقت نہیں، دولت قلم خرید سکتی ہے مگر تحریر نہیں۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ کسی کی خوشیوں میں شریک ہونے سے اس کی خوشیاں دگنی ہو جاتی ہیں، اور کسی کے غموں میں شریک ہونے سے اس کے غم کم ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کریں۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کرو۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہوں۔ زندگی بہت خوبصورت ہے،
اگر ساتھ چلنے والے منافق نہ ہوں۔ نفرت کرنے اور دل جلانے کے لیے یہ زندگی بہت چھوٹی ہے۔ مسکرائیں اور دوسروں کے مسکرانے کی وجہ بنیں۔ شک سے بھی اکثر ختم ہو جاتے ہیں کچھ رشتے، قصور ہر بار غلطیوں کا نہیں ہوتا۔ دوست کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی حد سے زیادہ عزت کرو۔ اگر عزت کے بدلے وہ عزت دیتا ہے تو وہ انمول ہے، لیکن اگر وہ آپ کو کمزور اور خود کو اعلیٰ سمجھے تو وہ دوستی کے لائق نہیں۔ دیواروں سے لگے شیشے اور دل سے جڑے رشتے ہمیشہ غفلت کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں اور بعد میں احساس محرومی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اپنے زخم چھپانے کا ہنر سیکھو، ورنہ یہاں ہر دوسرا انسان ہاتھ میں نمک لیے پھرتا ہے۔ لوگ وقت کی طرح ہوتے ہیں اور وقت سے امید نہیں رکھی جاتی۔ کچھ لوگوں کو ان کی اوقات سے بڑھ کر عزت اور محبت دینے سے انسان اپنی قدر اور اہمیت کھو دیتا ہے۔ کون ہے اس جہاں میں جسے دھوکہ نہ ملا ہو؟ شاید وہی ہے ایماندار جسے موقع نہ ملا ہو۔ عزت کی توقع ہمیشہ عزت دار لوگوں سے ہی رکھو۔ جن کے پاس خود عزت نہ ہو وہ دوسروں کو کیا عزت دیں گے؟ دنیا کو صرف 3 لوگ ہی پسند ہیں، ایک وہ جو دنیا سے چلا گیا، دوسرا وہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا، تیسرا وہ جو کبھی اسے ملا نہیں، باقی سب بیکار ہیں۔ صرف اللہ پاک کی محبت ہی ایسی محبت ہے جو تکلیف نہیں دیتی، جو ذہنی سکون نہیں چھینتی، جہاں دھتکار نہیں ہوتی، جہاں تانا نہیں ہوتا، جہاں غلطیوں پر تنہا نہیں کیا جاتا۔ لوگوں کے لیے ایک کھلی کتاب نہ بنیں، ہر کسی کو اپنا سمجھ کر اپنے راز نہ بتائیں، دوسروں کے لیے اپنی ذات کے پردے نہ کھولیں، کیونکہ لوگ آپ کو جاننے کے بعد آپ کی عزت اور احترام کرنا کم کر دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں نفرت کو اولاد کی طرح پالا جاتا ہے اور محبت کو یتیموں کی طرح۔ زندگی کبھی یہ شرط نہیں رکھتی کہ میں فلاں کے بغیر نہیں گزروں گی۔ زندگی تو گزر ہی جاتی ہے، کسی کے ساتھ بھی اور کسی کے بغیر بھی، بس جینے کے طریقے بدل جاتے ہیں۔ تم جانتے ہی کب ہو کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے؟ اگر جانتے تو یوں لوگوں کی زندگیاں ویران نہ کرتے۔ رشتوں کی قدر کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی احساس دلاتے دلاتے تھک جائے۔ شروعات کرنے سے کبھی بھی پیچھے مت ہٹو۔ چھوٹا دکھنے کی شرم کی وجہ سے کئی لوگ بڑے نہیں بن پاتے۔ یاد رکھنا جو آج بڑے ہیں وہ بھی کبھی چھوٹے تھے۔ سر پر جب بڑی ذمہ داری ہو تو بڑے حساب سے رہنا پڑتا ہے، بہت کچھ سننا پڑتا ہے اور بہت کچھ سہنا پڑتا ہے۔ دنیا میں سب سے پاکیزہ پودا بھروسے کا ہوتا ہے، جو کہ مٹی میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ کوئی بھی انسان ایسے ہی اپنے آپ نہیں بدلتا۔ زندگی میں کچھ حادثے ایسے ہو جاتے ہیں جو کہ انسان کو بدلنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اللہ ظالم کو ایک حد تک ڈھیل دیتا ہے اور ظالم سمجھتا ہے کہ انہیں دنیا کی بادشاہت میسر آ گئی، ان پر کوئی گرفت کوئی پکڑ نہیں۔ بے شک اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ استاد سے علم سیکھو، باپ سے مشکلوں میں لڑنا سیکھو اور ماں سے تربیت سیکھو، اور باقی جو کچھ بچا ہے وہ یہ دنیا سکھا دے گی۔ بھروسہ سب پر کرو لیکن خیال سے، کیونکہ کبھی کبھی خود کے دانت ہی زبان کو کاٹ لیتے ہیں۔ صحیح وقت آنے پر خدا آپ کو صحیح لوگوں سے ضرور ملواتا ہے، جن کی وجہ سے آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں۔
دکھ سے بڑا کوئی دوست نہیں، کیونکہ صرف ایک دکھ ہی ہوتا ہے جو انسان کو خدا کی یاد دلاتا ہے۔ انسان وہی اعلیٰ ہوتا ہے جو برے وقت میں پھسلتا نہیں اور اچھے وقت میں اچھلتا نہیں۔ کسی بھی انسان کو اگر آپ زیادہ سدھارنا چاہو گے تو وہ آپ کا دشمن بن جائے گا۔